ہدایہ ثانی کا سبق نمبر 22 میں آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر نکاح وغیرہ میں جو مہر حیوان پر ہو جائے، مثلاً کہہ دے کہ اس کا نکاح ہوا کس پر، ایک حیوان پر، کہ وہ ایک حیوان دے گئے جانور، اور اس جانور کی صفت نہیں بتائی کہ وہ جید ہو، ردی ہو یا متوسط ہو۔ اب یہ مسائل ذکر کر رہے کہہ رہے وَإِذَا تَزَوَّجَهَا، اگر اس شخص نے نکاح کیا خاتون سے، علی حیوان، حیوان کے بدلے یعنی مہر میں حیوان لگا کے، غیر موصوف، اس کا وصف نہیں بتایا، صحت التسمیۃ، تو یہ حیوان والا نام ذکر کرنا صحیح ہے۔ وَلَهَا الْوَسَطُ مِنْهُ، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب مطلق چیز ذکر کی جائے اور اس کے اوصاف ہو تو اس میں سے درمیانہ کو لیا جاتا ہے جو متوسط ہو۔ وَالزَّوْجُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا ذَلِكَ وَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهَا قِيمَتَهُ، خاوند کو اختیار ہے کہ اب اس خاتون کو یا وہی متوسط حیوان دے یا اس متوسط حیوان کی جو قیمت بنتی ہے وہی دے۔ قال صاحب ہدایہ فرماتے معنی هذه المسئلہ، اس مسئلے کا مطلب یہ ہے نا کہ یسمی جنس الحیوان، وہ جو زوج شوہر ہے وہ حیوان کی جنس بتائے کہ مثلا میں آپ کو گھوڑا دوں گا یا آپ کو گائے دوں گا یا بکری وغیرہ، دون الوصف، وصف نہ بتائے کہ جید وسط ردی ہے۔ مثلا بیتزوج علی فرس، گھوڑے کے بدلے نے خری، او حمار یا گدے کے بدلے۔ اما اذا لم يسمى الجنس، اگر جنس ذکر نہ کرے، بیتزوج علی دابۃ، کہاں کہ میں تمہیں ایک دابہ دوں گا۔ دابہ کا لفظ ہر رینگنے والے جانور کو کہا جاتا ہے، ہر زمین پر چلتے پھرتے جانور کو کہا جاتا ہے، اور بعد میں یہ گھوڑے وغیرہ کے لیے استعمال ہونے لگا، لیکن ہے تو جنس کے درجے میں پھر بھی نہیں، اگرچہ گھوڑے سے مراد لیا جاتا ہے، گھوڑا، گدھا، بکری، بھینس ذکر کرنا ایک جنس ہے، اور مطلقاً دابہ کے نسبت تمام جانورات لا تجوز تسمیت، یہ تسمیہ درست نہیں ٹھہرتا، صحیح نہیں ہوتا۔ واجب مہر المثل، صورت میں مہر مثل واجب ہوگا۔ وقال الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی سے فرماتے ہیں یجب مہر المثل فی الوجہین جمیعا، کہ مہر مثل دونوں صورتوں میں واجب ہو جاتا ہے، چاہے اس نے وصف بیان کیا ہو، جنس بیان کیا ہو یا نہ بیان کیا ہو۔ لأن عنده ما لا يصلح ثمنا في البيع لا يصلح مسمى، کہ امام شافعی سے کے نزدیک جو چیز بیع میں ثمن بننے کی صلاحیت نہ رکھے، نہ مجہول ہو، تو وہ نکاح میں مہر بھی نہیں بن سکتا، کیونکہ کل واحد منہما معاوضۃ، امام شافعی سے کے نزدیک بیع میں بدل یا نکاح میں جو مہر ہے یہ بدل و عوض ہے، معاوضے والا معاملہ ہے۔ والا نام کہتے کہ انہ معاوضۃ مال بغیر مال، ٹھیک ایک جانب سے مال دینا ہے، دوسری جانب سے منافع بضاع ہے، وہ مال نہیں۔ فجعلناه التزام المال ابتدائی شکل میں ہم نے اسے کہا کہ یہ مال کا خود پر لازم کرنے، حتی لا یفسد، یا تک کہ وہ نکاح فاسد نہ ہو جائے۔ بے اصل الجہالت، اصل جہالت کی وجہ سے، کدیت، جسے دیت، والاقاریر، اور جو اقرار ہوتے ہیں، اقاریر اقرار کی جمع ہے، کہ مثلا شریعت میں اللہ نے، رسول نے دیت میں 100 اونٹوں کا بیان کیا ہے نا، لیکن اس میں تو وصف وغیرہ نہیں ہے۔ اس طرح سے جب آدمی اقرار کر لیتے کسی شے کا تو بھی درست ہوتا ہے، اگرچہ اس نے وصف وغیرہ بیان نہ کیے ہو۔ اس طرح سے یہاں پر بھی ہے کہ جنس بیان کرنے سے نکاح درست ہو جاتا ہے۔ وشرطنا، اور ہم نے شرط یہ لگائی یکون المسمى مالا، کہ جو جنس ذکر کر رہے وہ مال ہو، وسط معلوم، وسط اس کا معلوم ہو، رعایتا للجانبین، کہ اس میں زوجی اور زوج دونوں کی رعایت ہے۔ وذالک، اور یہ شرط اس لیے لگائی ہے کہ مسمى مال کا ہونا چاہیے کہ عند اعلام الجنس، کہ وہ جنس معلوم، لأنه يشتمل على الجید والردی والوسط،
کہ جنس میں 3 درجے ہوتے ہیں، اعلیٰ درجہ، بیچ کا درجہ، گھٹیا درجہ۔ والوسط ذو حظ منہما، درمیانہ ایسا درجہ ہے نا کہ دونوں سے حصہ لینے والا ہے، مطلب کہ اعلیٰ سے ذرا نیچے ہیں، کوئی اعلیٰ نہیں مانگے گا، اور ادنا سے اچھا ہے تو قبول زیادہ کیا جاتا ہے۔ بخلاف جہالت الجنس، ہاں جب جنس ہی معلوم نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ لأنه لا واسطة لاختلاف معانی الاجناس، کہ پھر تو اجناس بھی زیادہ ہوتی ہے نا، پتہ نہیں چلتا کیا دینا ہوگا۔ اور بخلاف البیع، بیع پر بھی اس کا قیاس نہیں کرنا چاہیے اے امام شافعی صاحب، وجہ کہ لأن مبناہ علی المضایقة والمماکسہ، بیع کا معاملہ جنس کی بنیاد تنگی پر ہے، اس میں ٹال مٹول لوگ زیادہ کرتے، جلد ہی اسی چیزوں میں زور سے کام لیا جاتا ہے۔ اما نکاح فمبناہ علی المسامحة والسہولہ، اور نکاح کا جو کیا ہے مبنا ہے وہ چشم پوشی پر ہے، اس میں کچھ ایسے کام اور باتیں برداشت کی جاتی ہیں جو بیع میں برداشت نہیں ہوتی۔ نکاح میں عیب یسیر وغیرہ بھی برداشت کیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ، ہاں ایک بات ہم نے کر دی کہ چلو جب اس پر لازم آیا تب وہ حیوان دے یا حیوان کی قیمت دے، لأن الوسط لا يعرف إلا بقیمة، وسط جانور کا بھی تو قیمت سے ہم پہچان کریں گے نا۔ فَصَارَتْ أَصْلًا فِي حَقِّ الْإِفَاءِ، تو دینے کے اعتبار سے قیمت اصل ہوئی۔ والعبد اصل تسمیۃً، عبد بھی کیا ہے اصلاً تسمیہ کے اعتبار سے اصل پہ، تخیر بینہم، اس لیے اس کو اختیار ہے۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے ہیں، تزوج علی ثوب غیر موصوف، کہ جنس وغیرہ کا ذکر کر کے نا کوئی چیز ذکر کر دے جو مال ہو، وصف نہ بتائے ان چیزوں کے متعلق مسائل، نہ کپڑے کا کہاں کہ کپڑا دوں گا، اور وصف بیان نہیں کیا کیسا کپڑا ہو، کیسا وغیرہ، کس طرح مضبوط کتنا ہو۔ فلوہا مہر المثل، تو مہر مثل دیا جائے گا۔ ومعنی ہے ان ذکر الثوب ولم یزد علیہ، مطلقاً کپڑے کا کہا ہو، جو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ان هذه جہالت الجنس، کہ یہاں پر جہالت زیادہ ہے، لأن ثیاب اجناس، کپڑوں کے بہت سارے کیا ہے، کپڑوں کی جنس سے بہت ہے، اور کپڑوں کے مقاصد بھی مختلف ہیں نا، بس کپڑے گرمی کے ہوتے، بعض سردی کے ہوتے، بعض کام کے ہوتے، بعض ویسے عام مجالس وغیرہ محافل میں لوگ پہنتے ہیں۔ وَلَوْ سَمَّ جِنسًا، لیکن اگر جنس ذکر کیا کپڑے کا، بین خالہ مثلا اس نے کہا ہروی کپڑا دوں گا، تصح تسمیہ، تو یہ درست ہو جائے گا۔ خیر الزوج، زوج کو اب دینے میں اختیار یہی کپڑا دی، یہ قیمت دی، لما بیانہ پہلے بیان ہوا۔ وَقَدَ اِذَا بَالَغَ فِي وَصْفِ الثَّوْبِ، یا کپڑے کی وصف میں مبالغہ کرے، فی ظاہر روایہ، لأن لیست من ذوات الامثال، کہ یہ مثلی چیز نہیں ہے۔ وَقَدَ اِذَا سَمَّ مَكِيلًا موزونا، یا مکیلی موزونی شے بتا دے، وسم جنس و جنس اس کی بتا دے، دون صفتی صفت نہ بتا دے، تو اس میں یہی بات ہے۔ وَإِن سَمَّ جنس و صفته، اگر ایسا کپڑا کہہ دے کہ اس کی جنس اور اس کی صفت دونوں معلوم، لا یخیر، اب اس کو قیمت دینے کا اختیار نہیں، بس جو کہہ دے وہی دے، لأن الموصوف من یثبت فی الذمة ثبوتا صحیحا، اور جو چیز بیان کی ہے نا وہ ذمے میں ثابت ہو صحیح ثبوت کے ساتھ۔ تو لہٰذا قیمت دے، اور یہ جو کپڑا ہوتا ہے نا موصوف یہ ذمے میں ثابت نہیں ہوتا، تو صرف سلم میں ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کا حکم بھی تمام عروض کی طرح ہوا۔ آگے مسئلہ ذکر کر رہے، فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمًا عَلَى خَمْرٍ وَخِنزِيرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اگر خاوند مہر کے بدلے کسی ایسی چیز کا ذکر کرے کہ جو مال نہ ہو مسلم کے لیے، تو صورت میں مہر مثل دیا جاتا ہے، جیسے خنزیر اور شراب کا کہے تو لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد، نہیں تو نہیں کر سکتا کہ خمر کی جو بات یہ قبول کرے، کیونکہ شرط فاسد ہے۔ ویسے نکاح تو درست ہو جائے گا، ویلغ شرط، شرط فاسد خود لغو ہو جائے گا، بخلاف البیع، اور بیع جو ہے نا وہ ایسی نہیں، وہ شرط فاسد سے فاسد ہو جاتی، لینے طلب شروط الفاسدہ، لیکن لم تصح تسمیہ، یا پر خمر و خنزیر جو تسمیہ درست نہیں ہوا نا،
لمن المسمى لیس بمال فی حق المسلم، مسلمان کے حق میں یہ دونوں مال نہیں ہیں، مال متقوم نہیں ہیں، فوجب مہر المثل، اس لیے مہر مثل کی طرف جائیں گے وہی واجب ہوگا۔ آگے کہہ رہے فإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل، اگر ایک شخص نے کہا کسی خاتون سے کہ یہ جو مٹکا ہے نا سرکے کا، اس کے بدلے میں آپ سے نکاح کرتا ہوں، جب دیکھا بعد میں وہ سرکہ شراب بن گیا تو پیدا خمر، یا پہلے ہی سے شراب تھی، فلہا مہر مثلہا، اس صورت میں بھی مہر مثل دیا جائے گا نبی حنیفہ رحمہ اللہ امام سے کے نزدیک۔ وقال صاحبان فرماتے نہیں، لہا مثل وزن خلا، اسی کے بمقدار کیا دے، سرکہ دے۔ وَإِن تزوج على هذا العبد، اگر نکاح کی اور کہا کہ یہ غلام جو دوں گا، اور غلام نہیں تھا، وہ کوئی آزاد آدمی تھا، سو رہا تھا شاید اس وقت، کہاں کہ یہ دوں گا، اس نے نہیں بتایا تھا کہ میں ایک آزاد ہوں، فإذا هو حر، آزاد نکلا، یجب مہر المثل عند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، طرفین کے نزدیک مہر مثل واجب گا۔ وقال ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تجب القیمت، امام ابو یوسف سے کہتے نہیں قیمت واجب ہوگی۔ ابو یوسف رحمہ اللہ امام یوسف سے کی دلیل ہے کہ انو اطمعها مالا، کہ خاوند نے بیوی کو مال کی تمہ لالچ دی ہے نا، واجدن تسلیمی ہی دینے سے کیا ہے عاجز سپرد نہیں کر سکتا، فتجب قیمت و مثل، یہ تو قیمت دے یا مثل دے، ان کا من ذوات الامثال، اگر مثلی چیزوں کا، اذا ہلک العبد المسمى قبل التسلیم، جیسے عبد مسمى ذکر کردہ غلام دینے سے پہلے ہلاک ہو جائے۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ یقول، امام ابو حنیفہ سے فرماتے کہ اجتماعت الشرط و تسمیہ، یہاں پر اشارہ بھی موجود ہے، تسمیہ بھی موجود ہے، کیونکہ اس نے کہا علی هذا العبد، هذا اشارہ ہے، عبد نام ہے، فتعتبر الاشارہ، تو اس صورت میں اشارہ معتبر ہوتا ہے، لیکن ابلغ فی المقصود کی زیادہ بالغ ہوتے، زیادہ تیز ہوتا ہے، وہ تعریف، اسی تعریف مقصود ہوتی ہے، فکنو تزوج علی خمر او حر، اس کی مثالیں سے جیسے کوئی آدمی کیا کرے، نکاح کرے شراب و آزاد کے بدلے میں، تمہارے مثل واجب ہوتے ہیں نا، یہاں پر بھی مہر مثل ہوگا۔ محمد بن رحمہ اللہ یقول، امام محمد سے فرماتے الاصل ان المسمى، اصل تو مسمى ہے، اذا كان من جنس المشار الیہ، جب اس کی طرف اشارہ کیا جائے، تعلق العقد بالمشار الیہ، تو پھر اسی صورت میں عقد مشار الیہ سے متعلق ہوتا ہے، لأن المسمى موجود فی المشار ذاتا، کہ جس چیز کا نام بتایا اس نے نا، وہی تو مشار میں بھی موجود ہے، جس کی طرف اشارہ کیا نا ذات کے اعتبار سے، والوصف یتبعہ، وصف تو اس کا تابع ہے۔ مسمى اصل ہے وہاں پر جب وہ مشار الیہ کے جنس ہو، جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلَافِ جِنْسِهِ، لیکن اگر جنس الگ ہو، جیسے اشارہ کر دے دن کی طرف، مٹکی کی طرف، اور اس میں نکلے کچھ اور، یتعلق بالمسمى، تو پھر اس صورت میں یہ عقد متعلق ہوگا اس چیز کے ساتھ جس کا نام بتایا۔ نام کیا کہا تھا؟ سرکی کا کہا تھا نا، سرکہ تو نہیں نکلا، وہ کیا نکلا؟ شراب نکلی، تو لہٰذا سرکہ دے، قیمت دے۔ اور یہاں پر غلام بات ہے، تو غلام اور آزاد آدمی دونوں کیا ہے؟ انسان ہوتے ہیں، صرف وصف میں کیا ہے فرق ہے کہ اس کو وصف رقیت حاصل، اس کو وصف حریت حاصل ہے۔ لأن المسمى مثل للمشار الیہ، یہ جو نام بتا رہے ہیں نا، یہ مشار الیہ کی کیا ہے؟ مثل ہے، کہ یہی مراد، اشارے سے بھی یہی مراد ہے، غلام بھی وہی غلام والی سے بھی تابع، اس کا تابع نہیں ہے۔ اور تسمیہ جسے کہہ رہے کہ اشارہ جو ہے ابلغ ہے نا تعریف میں، وہ تسمیہ تو ابلغ فی التعریف ہے، تسمیہ تعریف میں ابلغ ہوتے جب دونوں الگ الگ جنس، من حیث انہا تعرف الماہیت، تسمیہ نام جو ہے ماہیت و حقیقت کی تعریف کرتا ہے، والاشارۃ تعرف الذات، اس ذات کی تعریف کرتے ہیں، ذات سے ماہیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ ماہیت اصل حقیقت کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ ترتیب میں معلوم نہیں کہ ذرا دیکھیں، ان من اشترى فصا، مثلا ایک شخص اس نے نگینہ خریدا، کہاں کہ علانو یقوتن یقوت پیدا ہوا زجاج و ششاتا، کوئی اور چیز تھا، کانچ تھا، لا ينعقد العقد، اب عقد نہیں ہوگا، الاختلاف الجنس، کیونکہ زجاج اور یقوت کی جنس الگ الگ ہے۔ ولو اشترى على انه یقوت احمر، اگر اس نے کہا کہ میں سرخ یقوت خریدنا چاہتا ہوں، پیدا ہوا اخضر و سبز تھا،
ینعقد العقد عقد ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پر جنس ہے کہ یہ بھی ہوتی وہ بھی ہے کہ صرف رنگ کا فرق ہے، لاتحاد الجنس جنس ہے کہ. اور ہمارا یہ جو مسئلہ ہے نا کہ علی هذا العبد وہ نکاح کر دے، وفی مسئلتنا العبد مع الحر جنس واحد، غلام بھی تو آزاد کے ساتھ ایک جنس لقلت تفاوت فی المنافع، دونوں کے منافع میں فرق نہیں ہے. والخمر مع الخل جنسان، اور شراب والا مسئلہ جو ہے نا کہ وہ شراب نکلے سرکی کی جگہ، وہ تو دونوں جنس دو جنس سے الگ الگ ہے، خمر الگ چیز ہے خل الگ چیز ہے. لفحش التفاوت فی المقاصد، دونوں کے مقاصد میں فرق ہے، ایک دوسرے کے قیم مقام نہیں بن سکتے. تو اس لیے امام سے فرماتے ہیں کہ کیا دے گا، قیمت نہیں دے گا بلکہ مہر مثل دے گا. آگے مسئلہ ذکر کر رہے فَإِن تَزَوَّجَ عَلَى هَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ، اگر نکاح کیا کہ ان دو غلاموں پر میں اب سے نکاح کرتا ہوں. پیدا خدو مخور ایک آزاد نکلا، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْبَاقِ، اب خاتون کو ایک غلام دیا جائے گا، وہی جو ہے دوسرا والا تو آزاد نکلو تو غلام نہیں تھا. اذا سوا 10 دراہم عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، ہاں وہ غلام 10 دراہم کے برابر ہو، کیونکہ مہر کی اقل مقدار 10 دراہم ہے. لأنه مسمى، یہی تو مسمى ہے بتایا. ووجوب المسمى، اور مسمى واجب بھی ہوتا ہے. وإن قل، اگرچہ کم ہو. یمنع وجوب مہر المثل، و مہر مثل کی وجوب کو روکتا ہے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، میں اسی سے فرماتے نہیں لها العبد وقیمت الحر، اس نے دو غلاموں کا کہا تھا نا، ایک تو غلام ہے چلو وہ دو، وہ جو ایک غلام نہیں نکلا اس کی قیمت دو کا نہ، اگر وہ غلام ہوتے تو اس کی کتنی قیمت بنتی وہی دے دے. اور وجہ یہ کہ لأنه اطمع سلامت العبدین، اس نے طمع لالچ دیا ہے دو سالم غلاموں کا کہ نقصان وغیرہ سے خالی ہو فارغ ہو. واجب تسلیم احدہما، یہ تو کہ ادا کرنے سے عاجز ہے، فتجب قیمت، اس کی قیمت واجب ہو جائے گی. وقال محمد رحمہ اللہ، امام محمد سے فرماتے و روایت نبی حنیفہ امام سے کی روایت ہے کہ لها العبد الباقی الى تمام مہر مثلها، کہ یہ جو ایک غلام ایک تو آزاد نکلا نا، یہی غلام دے جو باقی ہیں، اور اس غلام کے ساتھ کچھ اور ملا یہاں تک کہ مہر مثل کو پہنچ جائے. ان کا نام مہر مثل اکثر من قیمت العبد، یہ اس صورت کی بات ہے کہ جب مہر مثل غلام کی قیمت سے زیادہ ہو. قیمت غلام کی تھی 12,000، مہر مثل 15,000، 3,000 ملا دے. وجہ لأنہم لو کانا حرین، اگر دونوں آزاد نکلتے جب تمام مہر المثل عنده تو تمام مہر مثل واجب ہو جاتا نا، تو اس صورت میں بھی واجب ہوگا. فإذا كان أحدهما عبدا، جب ایک غلام دوسرا نہیں تو یجب العبد، یہ غلام بھی واجب ہو جائے گا، ساتھ ساتھ الى تمام مہر المثل، مہر مثل کو بھی پورا کیا جائے گا.